اچھا، اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میتھڈس فار کلیکشن آف پرائمری ڈیٹا۔ اب ضروری ہے کہ ہم نے ڈیٹا تو کلیکٹ کرنا ہے، اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ کون کون سی قسمیں ہیں۔ تو جو سب سے اسپیشل میتھڈ ہے جو ہمارے پاس، وہ سب سے پہلے ہے پرائمری ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس میتھڈز ہیں۔ سب سے پہلا ہے ڈائریکٹ پرسنل انویسٹیگیشن، یعنی آپ خود جا کے انویسٹیگیٹ کریں گے اور ایک ایک بندے سے پوچھیں گے آپ کو جس قسم کا بھی ڈیٹا چاہیے، کسی بھی مقصد کے لیے چاہیے، تو اس مقصد کے بارے میں بذات خود جا کے ایک ایک بندے سے انفارمیشن لیں، وہ آپ کو بتاتے جائیں گے۔ جیسے کہ اگر آپ کو لوگوں کو اس کے سیلریز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے، آپ کی انکم کتنی ہے اور اس بندے کی انکم کتنی ہے اور اس میں اس کا گزارا ہو رہا ہے کہ نہیں، تو آپ کو بذات خود ایک ایک بندے کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے پوچھنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ پرسنل انویسٹیگیشن، اور اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ٹائم بھی لگے گا اور زیادہ آپ کا خرچ آئے گا، کیونکہ آپ اکیلے خود یہ انویسٹیگیشن کریں گے۔ نمبر 2، انڈائریکٹ پرسنل انویسٹیگیشن، یعنی اس میں آپ نے خود نہیں جانا، آپ نے کسی اور کو بھیجنا ہے، بندوں کو ہائر کرنا ہے اور ان کے تھرو آپ نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے۔ تو وہ آپ کے لیے جو ڈیٹا لے کر آئیں گے اس کو پھر آپ نے انالائز کرنا ہے اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کرنا کیا ہے۔ نمبر 3، تھرو میل ای میل۔ تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے، اگر آپ نے سب سے آسان طریقہ کرنا ہے تو گھر پہ بیٹھ کے لوگوں کو میل کریں یا ای میل کر لیں، اس کے بھی آپ کے پاس رزلٹ آئیں گے اور آپ اس کو پھر کلیکٹ کرتے جائیں اور اس پہ جو بھی آپ نے پھر فارمولہ اپلائی کرنا ہے، جو بھی رزلٹ نکالنا ہے، آپ اس میں سے رزلٹ نکال سکتے ہیں۔ نمبر 4، کویسچنیئر تھرو انیومریٹرز۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ بندوں کو ہائر کر کے ان کو لوگوں کے پاس بھیجیں گے اور اس سے کویسچنز کریں گے۔ ان کے کویسچن ایسے ہوں گے جیسے کہ ڈائریکٹ سیلریز کے بارے میں نہیں ہوں گے، کیونکہ بعض اوقات لوگ سیلریز چھپاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی پوچھیں گے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں اور بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں، اور آپ سبزی میں کیا پسند کرتے ہیں اور گوشت میں، یا اسی طرح اور معلومات کر کے کتنے آپ خرچے کرتے ہیں، آپ کے خرچے کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ تو ان سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کتنی انکم ہے جو یہ اتنے خرچے کر رہے، بچوں کو پڑھا رہے، بچوں کو اسکول میں اس نے داخل کیا ہوا ہے اور یہ اتنا سبزی فروٹ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ کویسچن، لیکن اس میں آپ نے ان بندوں کو ہائر کرنا ہے اور ان کو سیلریز دینے ہیں، تھوڑا سا ایکسپینسو ہے۔ نمبر 5، انویسٹیگیشن تھرو لوکل ایجنسیز۔ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کسی خاص علاقے میں کچھ ایجنسیز ہوتی ہیں جو آپ کو وہ انفارمیشن دے سکتی ہے، یعنی آپ ان کے پاس جائیں گے اور وہ ان کو ان کے علاقے کا پورا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے امیر لوگ ہیں، کسی کی انکم کتنی ہے، کسی کا جو گزارا ہے وہ بمشکل ہو رہا ہے، کسی کا گزارا بہتر ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو پورا بتا سکتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ نمبر 5، انویسٹیگیشن تھرو ٹیلی فون۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر میں ٹیلی فون ہے یا موبائل ہے تو اس پہ بھی آپ مختلف لوگوں کو رینڈملی نمبر سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ٹیلی فون کریں گے اور آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے، تو وہ ڈر جائے گا کہ یہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، کوئی احتساب والا تو نہیں ہے، یا کوئی مجھے مسئلہ کرانا ہو، یا کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو مجھے کل کو ٹیلی فون کرے گا کہ اتنے پیسے بھیج دو۔ تو یہ تھوڑا سا خطرناک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پیچھے اور بھی پولیس میں یا کسی اور جگہ جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل کے ویسے بھی اتنے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ طریقہ بہت ہی ایزی ہے اور اس میں یہ ہے کہ خرچہ بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا رسکی ہے۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں میتھڈ فار کلیکشن آف سیکنڈری ڈیٹا۔ پرائمری ڈیٹا بڑا مشکل کام ہے، ایکسپینسیو بھی ہے، اس پہ خرچہ بہت آتا ہے، اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن سیکنڈری ڈیٹا میں اتنی محنت نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج اچھی ہونی چاہیے، آپ ویل کوالیفائڈ ہو، کیونکہ یہ اب آپ نے کسی اور کے ڈیٹا کلیکٹ کی ہوئی ہے اور اس کے بیس پہ آپ جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس نے جو ڈیٹا کلیکٹ کی ہے آپ اس کے بیس پہ لگے ہوئے ہیں اور اپنا مفروضہ نکال رہے ہیں۔
تو کیا اس نے جو ڈیٹا کلیکٹ کی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، سب سے پہلے وہ بھی دیکھنا ہے، اور اگر وہ آپ کو صحیح لگے اور اس میں کوئی مسئلہ آپ کو نہ لگے تو پھر اس پہ آپ ریسرچ کرتے جائیں۔ آپ کی وہ جو ریسرچ ہوگی وہ ہوگی سیکنڈری ڈیٹا۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے پاکستان بیورو، پروونشل بیورو، سنسز، ایگریکلچر، انڈسٹری، ایجوکیشن ایٹسیٹرا۔ جیسے کہ پاکستان بیورو کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو ان سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے سے کلیکٹ کی ہوئی ہے، اب آپ کے لیے آسانی ہے، اگر وہ آپ کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح پروونشل بیورو کے آپ کے پاس جا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو ڈیٹا دے سکتے ہیں۔ سنسز یعنی جو مردم شماری ہوتی ہے وہ تو پہلے سے کچھ بندے ہائر کیے ہوتے ہیں، وہ کلیکٹ کر دیتے ہیں، اب ان کے پاس ڈیٹا پڑی ہوتی ہے، اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ ایگریکلچرل والوں کے پاس اگر آپ جائیں گے تو وہ بھی آپ کو پچھلے سال کے پیداوار کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں کہ پچھلے سال کسی علاقے میں کتنی پیداوار ہوئی ہے، تو وہ آپ کے لیے سیکنڈری ڈیٹا ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی انڈسٹری میں جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال آپ لوگوں نے کتنا چیز بنایا تھا، یا کوئی جو پروڈکٹ تھے وہ کتنے بنائے تھے اور سیل آؤٹ کتنے کیے تھے۔ اور اسی طرح ایجوکیشن کے بارے میں بھی آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے پوچھ سکتے ہیں، یا کسی سپوز کر لیں آج کل جو ہے پیسرا، اس کے پاس جا سکتے ہیں اور ایجوکیشن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، سیمی آفیشیل پبلیکیشن۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کسی سیمی گورنمنٹ پبلیکیشن کے پاس بھی جا سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاف گورنمنٹ ہوتی ہے، اس سے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس معلومات پہلے سے ہوتی ہیں، انہوں نے پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کی ہوتی ہے، آپ ان سے اگر معلومات لیں تو وہ آپ کے لیے سیکنڈری ڈیٹا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ٹریڈ ایسوسیشن، چیمبرز آف کامرس، یعنی جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے پاس بھی آپ جا سکتے ہیں، انہوں نے بھی ڈیٹا کلیکٹ کی ہوئی ہے کہ اس چیز میں پروفٹ ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں لاس کتنا ہے، یا اگر اس چیز کو ہم شروع کریں گے تو پروفٹ کتنا ہوگا، کیونکہ وہ پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے سیکنڈری ڈیٹا ہوگی، کیونکہ وہ پہلے سے کلیکٹ کر چکے ہیں۔ نمبر 4، ریسرچ آرگنائزیشن۔ بعض آرگنائزیشن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ریسرچر ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ریسرچ کر چکے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے ریسرچ کا کچھ حصہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہماری ریسرچ ہے، آپ اس کے بیس پہ کوئی اپنے لیے مفروضہ نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 5 ہے نیوز پیپر، الیکٹرانک میڈیا اینڈ انٹرنیٹ۔ اگر سب سے آسان چیز دیکھیں تو آپ نیوز پیپر روزانہ پڑھیں اور اس میں سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے جائیں۔ لیٹ سپوز اگر آپ کسی علاقے کے سال کا کوئی چیز فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو 1 سال کے نیوز پیپر اٹھا لیں اور ان کو پڑھ لیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی مفروضہ اس پہ پھر فیوچر کے لیے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح الیکٹرانک میڈیا ہے، جیسے کہ موبائل ہے آج کل، اس پہ بھی پورا آپ کے پاس سب کچھ پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیں، اور انٹرنیٹ پہ تو پوری دنیا ہے، اس سے تو آپ کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے کا کوئی بھی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فیوچر کے لیے یا آنے والے وقت کے لیے میں نے اس بیسس پہ کیا رزلٹ نکالنا ہے۔